ماہ دورہ پیر عالم شاہود غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایماں مددے جان حیدر مددے سبت پیمبر مددے فخر دین فخر جہاں خواجہ سنجر مددے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں بیٹھے، کسی الیکشن کے پرچار کی میٹنگ میں نہیں بیٹھے، ہم بیٹھے ہیں تو پروردگار اور محبوب پروردگار کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ تو بیٹھنا کہیں اور بیٹھنا وہ الگ بات ہوتی ہے، اور محفل رسول میں بیٹھنا الگ بات ہوتی ہے۔ کچھ دیر آپ کی توجہ کا میں طالب ہوں۔ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگ، ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے کہ اللہ کے محبوب ولی حضرت شہید محمود شاہ بخاری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام کے جشن میں آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ اپنے پیارے ولیوں کا ذکر اپنے بندوں سے کرا لیتا ہے اور اس کی محفل میں بٹھا لیتا ہے، ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ایسی محفل میں نہیں پہنچ پاتے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس محفل میں بٹھایا ہے۔ آئیے چند اشعار سرکار شہید محمود شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دادا حضور سیدنا فخر گجرات فخر الدین فخر قادری رحمت اللہ علیہ کے قلم بند چند اشعار میں آپ کے گوش گزار کروں، اس سے پہلے محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و ملجانا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مطلع سماعت فرمائیں۔ سن لو سن لو صدا ہماری، سن لو صدا ہماری، سن لو صدا ہماری، سن لو صدا ہماری، محمود شاہ بخاری، سن لو صدا ہماری، محمود شاہ بخاری، بہرے جناب باری، بہرے جناب باری، محمود شاہ بخاری، سن لو صدا ہماری۔ اور یہ شعر سماعت فرمائیں۔ فرقت میں ہم تمہاری، محمود شاہ بخاری، فرقت میں ہم تمہاری،
شاہ بخاری کرتے ہیں آہو جاری. اور یہ شعر خصوصاً آپ لوگوں کی توجہ کا طالب ہوں کہ لگتے دل علی ہو اللہ کے ولی ہو. لگتے دل علی ہو اللہ کے ولی ہو. کیا بات ہے تمہاری, کیا بات ہے تمہاری. محمود شاہ بخاری سن لو صدا ہماری. ہر دم ہو بے بسوں کے منس ہو بے کسوں کے. ہر دم ہے بے بسوں کے منس ہو بے کسوں کے. کرتے ہو غم گساری, کرتے ہو غم گساری. محمود شاہ بخاری سن لو صدا ہماری. آخری شعر سماعت فرمائیں. کشکول فقر بھر دو تسکین قلب کر دو. کشکول فقر بھر دو تسکین قلب کر دو. ٹل جائے بے قراری, ٹل جائے بے قراری. محمود شاہ بخاری ٹل جائے بے قراری. محمود شاہ بخاری سن لو صدا ہماری. اور دادا حضور فخر گجرات کا یہ مقطع کا شعر ہے, آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ جیسے ہم لوگ بارگاہ امام شاہ میں پہنچتے ہیں اور آج بھی لاتعداد لوگ وہاں پہنچے ہوں گے کیونکہ آج ان کا دن ہے, تو کبھی یہ جو شعر مقطع کا دادا حضور نے لکھا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ شعر وہاں پہنچے ہوں گے پھر لکھا ہوگا. سماعت فرمائیں شعر کے الفاظ کو. آیا ہے فخر در پر, آیا ہے فخر در پر, ارمان دید لے کر. آیا ہے فخر در پر, ارمان دید لے کر. صورت دکھاؤ پیاری, صورت دکھاؤ پیاری. محمود شاہ بخاری صورت دکھاؤ پیاری. محمود شاہ بخاری سن لو صدا ہماری. درود پاک پیش فرما لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں ایک بات آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو درود پاک کیوں نہیں پڑھتے؟ یا پڑھنا نہیں ہے کہ پڑھنا نہیں آتا ہے؟ پرابلم کیا ہے وہ میں سمجھ میں نہیں سکتا. نہیں آتا پڑھنا تو میں پڑھنا سکھا دوں. آج آتا ہے کہ نہیں آتا؟ مشکل ہے جواب. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. درود پاک کم سے کم یاد کرنے کی کوشش کریں. محترم حضرات، چلہ گاہ محمود شاہ بخاری میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور میرا جو موضوع ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سبحان اللہ. ہمارا پروردگار ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم، اللہ نے انعام کیا، یعنی اللہ نے انعام کیا کس پر؟ من النبیین، تمام نبیوں پر. گاڑی میں نہیں آیا جو من النبیین، تمام نبیوں پر. صدیقین، تمام شہداء پر، تمام صدیقوں پر. والشہداء، اور تمام شہیدوں پر. والصالحین، اور تمام اولیاء کرام پر. اللہ رب العزت نے شارٹ میں بتا دیا، 4 گروہ بتائے کہ یہ 4 گروہ پر میرا انعام ہے. یہ 4 گروہ پر میرا انعام ہے. نبیوں پر میرا انعام، صدیقوں پر میرا انعام، شہداء پر میرا انعام، اور اللہ کے نیک پیارے بندوں پر میرا انعام. اگر ان شارٹ لفظوں کو اگر کھولا جائے، پھیلایا جائے، تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ حضرت آدم پر اللہ کا انعام، حضرت شیش پر اللہ کا انعام، حضرت ابراہیم پر اللہ کا انعام، حضرت نوح پر اللہ کا انعام، اسماعیل پر اللہ کا انعام، یعقوب پر اللہ کا انعام، زکریا پر اللہ کا انعام، سلیمان پر اللہ کا انعام، موسیٰ پر اللہ کا انعام، یحییٰ، زکریا، اسحاق، داؤد، سلیمان، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ پر اللہ کا انعام. اس بات کو پھیلایا جائے تو صدیق اکبر پر اللہ کا انعام، عثمان غنی پر اللہ کا انعام، حضرت عمر فاروق پر اللہ کا انعام، علی مرتضیٰ پر اللہ کا انعام، حسن مجتبیٰ پر اللہ کا انعام، شہید کربلا پر اللہ کا انعام، غوث اعظم پر اللہ کا انعام، غریب نواز پر اللہ کا انعام، اور شہید محمود شاہ بخاری پر اللہ کا انعام. محترم حضرات، ان پر اللہ کا انعام، ان لوگوں پر اللہ کا انعام، تو ہمیں اس سے کیا مطلب؟ ہم پر تھوڑی ہے. ان پر اللہ کا انعام تو ہمیں کیا؟ ہمیں اس سے کیا تعلق؟ ہمیں اس بات سے کیا سمبند؟ محترم حضرات، لوگ کہتے ہیں کہ آپ بزرگوں کی بارگاہ پہ حاضری کیوں دیتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے پیر سے اتنی نسبت کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا انعام ہے، اور صرف اللہ کا انعام نہیں ہے. یہ ہمارے لیے کیا ہے وہ سمجھیں، یہ ہمارے لیے کیا ہے وہ سمجھیں. ہم ہر نماز میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم،
اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، بے شک بے شک اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو ہمیں کیا پتا کہ سیدھا راستہ کون سا، ہمیں کیا معلوم کہ کون سا سیدھا راستہ؟ تو وہی رب سیدھا راستہ کون سا وہ راستہ بھی بتا دیتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آگے پڑھ، کیا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہے، سیدھا راستہ وہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہے۔ تو جن پر اللہ کا انعام ہے وہ صراط مستقیم ہے، جن پر اللہ کا انعام ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ اب خاندان والوں نے نام رکھا محمود، خاندان والوں نے کیا نام رکھا؟ محمود۔ دنیا کیا کہنے لگی؟ محمود شاہ۔ ہمارے گجرات والے کیا کہنے لگے؟ بھال کے دھنی۔ کوئی بھال کے دھنی کہتا ہے، کوئی محمود شاہ کہتا ہے، کوئی شہید کہتا ہے، کوئی پیر کہتا ہے، کوئی قادری کہتا ہے، کوئی حسینی کہتا ہے۔ یہ سب دنیا والوں نے نام رکھے ہیں، دنیا والوں نے یہ نام دنیا دار نے رکھے ہیں، مگر میرا رب قرآن میں کہتا ہے کہ تم محمود شاہ کہہ لو، تم بھال کے دنی کہہ دو، تم قادری کہہ دو، تم شہید کہہ دو، مگر میں نے ان کا نام صراط مستقیم رکھا، میں نے ان کا نام صراط مستقیم رکھا ہے، اس لیے کہ ان پر اللہ کا انعام، اور جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے وہ صراط مستقیم ہوتا ہے۔ تو محترم حضرات، حضور محمود شاہ بخاری کی ذات صرف ایک شہید کی ذات نہیں ہے، صرف ایک پیر کی ذات نہیں ہے۔ محمود شاہ بخاری کی ذات ہمارے لیے قرآن کے مطابق ہمارا صراط مستقیم ہے، اور جو صراط مستقیم ہوتا ہے، جو سیدھا راستہ جو ہوتا ہے، تو اس راستے کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ یہ انہی کا راستہ ہے جو ہمیں رسول تک پہنچاتا ہے، یہ انہی کا راستہ ہے جو باراستہ علی، جو باراستہ ولی نبی تک پہنچتا ہے، اور جو نبی تک پہنچتا ہے نبی اسے خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو ہم ان ولیوں کا راستہ نہیں چھوڑ سکتے، اولیاء کرام کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، ان سے وابستہ رہنا پڑتا ہے، ان سے وابستہ رہنا پڑتا ہے۔ ابھی یہاں آئے تو کچھ بات چلی کہ دوران گفتگو پتہ چلا کہ کچھ لوگ مرید حضرت سے ہونے والے ہیں، اور یہاں سے بہت سے لوگ ہوں گے بھی جو حضرت کے مرید ہوں گے، وابستہ ہوں گے۔ پیر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ پیر کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ آخر ہم کسی کو پیر کیوں بنائیں؟ محترم حضرات، چھوٹی سی گفتگو کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ایک مثال سے یہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی محفل میں آپ کا بیٹھنا قبول ہو جائے۔ لوگ سمجھاتے ہیں کئی مرید بننے کی کیا ضرورت ہے، کیوں کسی کے ہاتھ میں بیعت کریں، کیوں کسی سے مرید بنے، مرید بننے سے فائدہ کیا؟ محترم حضرات، بیعت لینا بڑا ضروری ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں بک جانا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ کیوں؟ ایک مثال دوں گا کہ ایک چراغ کو جلایا جائے، چراغ جلا ہے، چراغ کھلا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر ہوا زوردار چلی تو کیا وہ چراغ برقرار رہے گا کہ بجھ جائے گا؟ اگر طوفان آیا،
वावाझोड़ा आया तो चराग बुझ जाता है। चराग की हैसियत क्या? चराग अपने आप को बचा नहीं सकता, क्योंकि वावाझोड़ा उससे ताकतवर है, हवाओं का झोंका उससे ताकतवर है। मगर आपने देखा होगा, देहात में आप रहते हैं, कि दीवा भी होता है, चिराग भी होता है, और एक रोशनी के लिए एक और चीज होती है जिसे पहले हम फानस कहते थे। फानुस। फानुस क्या होती है कि चिराग तो होता ही है, उसी तरीके से जलता है, मगर चिराग के ऊपर कांच का एक पिंजरा होता है। कांच का एक पिंजरा होता है। उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या उजाला बढ़ गया? नहीं, ये कांच का पिंजरा उस चिराग की लौ जो जल रही है उसकी हिफाजत करता है, उसकी हिफाजत करता है। अब चाहे कितना वावाझोड़ा आ जाए, अब चाहे कितनी हवा के झोंके आ जाए, अब चाहे कैसी ही बारिश के छींटे गिरे, मगर अब वो चिराग नहीं बुझेगा। इसलिए नहीं बुझेगा कि उसके ऊपर कांच का कवर लगाया गया है, वो कांच की सुरक्षा में है। इसी तरीके से हम मोमिन भी एक चिराग हैं, हम मुसलमान भी एक चिराग हैं, और हमारे दिलों में, हमारे कल्ब में, हमारे जिगर में एक रोशन दिया है। जो दिया, जो लौ जल रही है, वो ईमान की लौ है, वो ईमान की लौ है। ईमान की लौ मोमिन के दिलों में सुलगती होती है, जलती होती है। मोमिन का दिल कभी बुझा नहीं रहता, मोमिन का दिल ईमान की रोशनी से जला हुआ रोशन रहता है। तो जिस तरीके से उस शीशे ने उस रोशनी की हिफाजत करता है, किसी मर्द कामिल से, किसी पीर से, किसी शेख से, किसी कामिल फकीर से अगर बैत हो जाते हैं, तो वो पीर भी हमारे ईमान की हिफाजत करता है, ईमान की हिफाजत करता है। मगर कुछ लोग तो क्या होता है कि रस्मी तौर से मुरीद बन गए, रस्म अदा हो गई, क्या हुआ, हाँ कबूल, मैंने बैत कर ली, कबूल, फिर तू कौन मैं कौन। पीर पीर के रास्ते पे, मुरीद मुरीद के रास्ते पे होता है ना ऐसा। तो ऐसा करने से कुछ फायदा होता नहीं है। हिफाजत कब होती है? आपकी हिफाजत कब होगी? आप सुरक्षा में कब तक रहेंगे? कि जब तक आपका शीशा आपके चारों तरफ। अब कोई बेवकूफ देखा कि आंधी चल रही है, तूफान जारी है, चराग पे शीशा रख दिया, रख के 2 मिनट में लेके पीछा ठिकाने पाड़ दिया, मुझे बताओ उसकी सुरक्षा होगी? अरे आंधियां तो फिर से भी चलेगी, आगे और भी आंधियां आने वाली है। मैं खुल के नाम लेना नहीं चाहता, आप बड़े समझदार हैं। ईमान के लुटेरे, ईमान को बर्बाद करने वाले लोग और भी आंधियां लेकर आएंगे, आते रहेंगे। तो तुम्हें जरूरत है अगर ईमान के हिफाजत की, तो जिससे बैत हुए हैं रखें, संबंध जोड़ेला रखें। अगर ताल्लुकात बरकरार रहेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अपने ईमान को बचाकर दुनिया से